وہ مومن ہوا، مگر پھر تعریف رہی کہ مومن بنتا کیسے ہے۔ آ جائیے، کافر گئے تو مومن بچے انسان میں سے۔ تو مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو، مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ تو گویا مومن کی بات ایمان پہ آ کے رکی کہ ایمان سے مومن بنانا۔ بولیے، ایمان سے مومن بنانا، ایمان سے مومن بنانا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ قادری صاحب ایمان کیا ہے؟ تو سادہ سادہ بتا رہا ہوں، ایمان نام ہے ماننے کا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور سمجھتے چلے آئیں گے، ایمان نام ہے، بولیے نا، ماننے کا۔ ایمان نام ہے ماننے کا۔ سوال پیدا ہوا، بھائی کس کو ماننے کا؟ ایمان ہے ماننا، کس کو ماننا؟ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو ماننا، ضلع فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ماننا، پنجاب حکومت کو ماننا، LFO کو ماننا، آئین پاکستان کو ماننا، امریکہ کو ماننا، مولانا صاحب کو ماننا، جی پیر صاحب کو ماننا، بابا کس کو ماننا؟ ایمان نام ہے ماننے کا۔ تو جب کہا ماننا، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، تو ایمان نام ہوا ماننے کا۔ تو سوال ہے، بھائی کس کو ماننا؟ آپ کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، مجھے ماننے سے ایمان نہیں بنتا۔ ارے کسی شے کو ماننے سے ایمان، زمین کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، آسمان کو ماننے سے ایمان، سارے جہان کو مان لے ایمان نہیں بنتا۔ تو سوال یہ ہوا کہ کس کو مانے تو ایمان بنے گا؟ کس کو ماننا ایمان ہے، یہ سوال ہوا۔ اب یہاں تک پہنچ گئے جی، اب کس کو ماننا سمجھاتا ہوں۔ بعضوں نے کہا خدا کو ماننا، اس سے ایمان بنانا۔ کیا ایمان بنانا؟ میں کہتا ہوں نہیں، فیصل آباد میں کہہ رہا ہوں، جس کا جی چاہے فتویٰ لگا گا۔ اگر خدا کو ماننے سے ایمان بنتا ہے تو بڑے مذہب خدا کو مانتے پھرتے ہیں۔ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں خدا کو ماننا ایمان ہے تو عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی نہیں، وہ تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ پہلے میں کہوں گا ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، تو کیا مومن ہوئے؟ بولیے۔ آپ کہیں گے جی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو 3 خدا مانتے ہیں۔ آئیے پھر میں بتاتا ہوں، یہودی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک مانتے ہیں۔ اگر خدا کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے اور خدا کو ایک ماننے سے مومن بنتا ہے، تو یہودی کو مومن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے پوچھئے پھر کس کو ماننے سے ایمان ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، پہلے مصطفیٰ کو ماننے سے ایمان بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں، پہاڑ پر، شہر مکہ میں۔ قریش مکہ، مشرکین، کفار سب کو بلا لیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر میں ماننے کی بات سمجھا رہا ہوں، ماننا،
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ میری بات مان لو گے؟ کفار اور مشرکین نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو دیکھے بغیر کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا لشکر کو تو نہیں دیکھا مگر اے محمد بن عبداللہ تم کو تو دیکھا ہے، 40 برس دیکھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سچا مانتے ہیں۔ لشکر دیکھیں یا نہ دیکھیں، بن دیکھے بھی آپ نے کہہ دیا لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو اس پر فرمایا لوگوں، جس طرح مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سنیے کہ تاجدار کائنات نے کیا دی۔ فرمایا مجھے سچا مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے سچا مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ سو جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، وہ علی ہو گئے، وہ عثمان غنی ہو گئے، وہ مومن ہو گئے۔ جنہوں نے اس بات میں مصطفیٰ کو نہ مانا وہ ابو جہل اور ابو لہب رہے۔ اب یہاں نکتہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ لشکر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، اب بتائیے انہوں نے ماننے والوں نے پہلے لشکر کو مانا یا لشکر کی خبر دینے والے محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بتائیے پہلے کس کو مانا؟ اونچا بولے نا بھائی، پہلے لشکر کو مانا یا پہلے لشکر کی خبر دینے والے مصطفیٰ کو مانا؟ تو پہلے مخبر کو مانتے ہیں جو خبر دیتا ہے، اور مخبر کو سچا مانے تو تب خبر مانی جاتی ہے۔ اگر مخبر کو مانے ہی نہ تو خبر کوئی نہیں مانی جاتی۔ تو خبر کو بعد میں مانتے ہیں، مخبر کو پہلے مانتے ہیں۔ تو جس طرح لشکر سے پہلے مخبر مصطفیٰ کو مانا، اسی طرح مصطفیٰ نے فرمایا اسی لشکر کی مثال کو سامنے رکھ کر میرے کہے پر خدا کو بن دیکھے مان لو۔ تو بولیے جنہوں نے خدا کو مان لیا انہوں نے پہلے خدا کو مانا یا پہلے مصطفیٰ کو مانا؟ کس کو مانا؟ خدا کو تو پہلے اس لیے نہ مان سکتے تھے، نہ خدا کو دیکھا تھا، نہ خدا کو سنا تھا، نہ خدا کو چھوا تھا، نہ خدا کو چکھا تھا، نہ خدا کو سونگا تھا، نہ خدا کو سنا تھا، نہ خدا کو سمجھا تھا، نہ ان کے عقل میں اتنی وسعت تھی کہ خدا ان کے دماغ میں آتا، نہ خدا ان کی آنکھ میں آیا، نہ خدا ان کے کان میں آیا، نہ خدا ان کے وہم و گمان میں آیا۔ خدا کو ماننے کی تو کوئی بات نہ تھی، ماننا چاہتے بھی تو کیسے مانتے؟ تو خدا کی تو خبر تھی اور خبر دے رہا تھا ہمارے اور تمہارے اور صحابہ کے اور اہل بیت کے بن دیکھے مخبر مصطفیٰ خبر دے رہا تھا کہ خدا ہے۔ کسی نے خدا کو دیکھا نہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو جنہوں نے خدا کو مان لیا اور خدا کو ایک مان لیا اور لات منات عزا حبل جھوٹے خدا اٹھا کے پھینک دیے، سب جھوٹے خدا اٹھا کر پھینک دیے،
یہ مان کر کے خدا ایک ہے